بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، شاعر مشرق کے بارے میں یعنی علامہ اقبال کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ صوفی شاعر تھے۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جسے سن کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیا تھے۔ اس سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، 1920 کے شروع کے دنوں میں شاعر مشرق علامہ اقبال کے نام ایک گمنام خط آیا جس میں تحریر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں تمہاری ایک خاص جگہ ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اگر تم فلاں وظیفہ پڑھ لیا کرو تو تم کو بھی اس کا علم ہو جائے گا۔ خط میں وظیفہ لکھا تھا۔ علامہ اقبال نے یہ سوچ کر کہ راکب نے اپنا نام نہیں لکھا کوئی توجہ نہ دی اور خط ضائع ہو گیا۔ خط ملنے کے 3-4 ماہ بعد کشمیر سے 33-35 سال کا ایک پیر زادہ علامہ اقبال سے ملنے آیا۔ علامہ کو دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا۔ علامہ نے یہ سوچ کر کہ یہ شخص شاید مصیبت زدہ ہے اور پریشان ہے یا کسی ضرورت سے میرے پاس آیا ہے، پیار سے شفقت آمیز لہجے میں حال احوال پوچھا۔ اس نے کہا، میرے اس بے اختیار رونے کی وجہ خوشی ہے نہ کوئی غم۔ اس نے بتایا کہ سری نگر کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ ایک روز عالم کشف میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار دیکھا۔ نماز کے لیے صف کھڑی ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ محمد اقبال آیا نہیں؟ معلوم ہوا نہیں آیا۔ ایک بزرگ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان آدمی، داڑھی منڈی ہوئی، گورا رنگ، ان بزرگ کے ساتھ نمازیوں کی صف میں داخل ہو کر نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ آج سے پہلے نہ تو میں نے آپ کی شکل دیکھی تھی نہ نام و پتہ جانتا تھا۔ کشمیر میں ایک بزرگ مولانا نجم الدین صاحب سے یہ ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے آپ کی بہت تعریف کی، اگرچہ انہوں نے بھی آپ کو نہ دیکھا تھا، مگر وہ آپ کو آپ کی تحریروں سے پہچانتے تھے۔ آپ سے ملنے کا شوق پیدا ہوا۔ آپ سے ملاقات کے لیے کشمیر سے لاہور تک کا سفر کیا ہے۔ آپ کی صورت دیکھتے ہی میری آنکھیں اشک بار ہو گئیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے کشف کی تصدیق ہو گئی۔ عالم کشف میں جو شکل دیکھی تھی وہ آپ کی شکل و صورت عین اس کے مطابق ہے۔ اب ڈاکٹر اقبال کو وہ گمنام خط یاد آیا۔ بے چین ہو گئے ساری رات۔ معاف کیجیے گا، پوری واردات کی تفصیل اپنے والد صاحب کو لکھی، اور یہ بھی کہ پیر زادہ صاحب بھی کہتے تھے کہ میں نے آپ کے بارے میں جو کچھ دیکھا وہ آپ کے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ یا تو کوئی علاج اور تدبیر بتائیں یا خاص طور پر دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس گرہ کو کھول دے، کیونکہ پیر زادہ صاحب کا کشف اگر درست ہے تو میرے لیے یہ بے خبری اور لا علمی سخت تکلیف دہ ہے۔ پیارے دوستو، علامہ اقبال ایک دفعہ سخت بیمار ہوئے۔ 3 اپریل 1936 یعنی 1936 کی رات کو بھوپال میں در دارالاقبال بھوپال، بھارت میں خواب میں سر سید احمد خان نے مشورہ دیا کہ اپنی بیماری کی فریاد محسن انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کروں۔
اقبال صاحب نے قصیدہ بردہ شریف کی پیروی میں در حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے ایک نظم گزاری جس کی برکت سے جان لیوا مرض سے نجات حاصل ہو گئی۔ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی والہانہ کیفیت اختیار کر گیا تھا کہ یہاں اس میں گرامی زبان پر آیا اور آپ کی آنکھوں سے اشکوں کی ندیاں رواں ہو گئیں۔ اقبال اللہ تعالیٰ کے حضور عرض پرداز ہیں کہ اگر روز حشر نامہ